لیکن اپنے 72 بچا لیے، اور ایسی اندھیری شب تھی کہ کچھ سوجھتا نہ تھا، ایسی اندھیری شب تھی کہ کچھ سوجھتا نہ تھا، ہم نے پھر اپنے اشک سے سورج بنا لیے، ہم نے پھر اپنے اشک سے سورج بنا لیے، تا حشر ان کے خون کی خوشبو بسی رہے، تا حشر ان کے خون کی خوشبو بسی رہے، ہم قبر میں بھی آئے ہیں خاک شفا لیے، ہم قبر میں بھی آئے ہیں خاک شفا لیے، ہم قبر میں بھی آئے ہیں خاک شفا لیے۔ اور شعراء حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہے، یہ صوتی قافیہ ہے، 2 اشعار میں مسلسل۔ ہم قبر میں بھی آئے ہیں خاک شفا لیے، جہل خرد کے دشت میں اف یہ بلا کی پیاس، جہل خرد کے دشت میں اف یہ بلا کی پیاس، ہاں کربلائی فکر کا کوثر اچھالیے، ہاں کربلائی فکر کا کوثر اچھا، جہل خرد کے دشت میں اف یہ بلا کی پیاس، ہاں کربلائی فکر کا کوثر اچھالیے۔ اور یہ بھی صوتی قافیہ ہے، اور جوانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ اصغر کی بات اور تھی اصغر کے عاشقوں، اصغر کی بات اور تھی اصغر کے عاشقوں، باطل کی سازشوں کو ہنسی میں نہ ٹالیے، اصغر کی بات اور تھی، اصغر کی بات اور تھی اصغر کے عاشقوں، اصغر کی بات اور تھی اصغر کے عاشقوں، باطل کی سازشوں کو ہنسی میں نہ ٹالیے۔ اور بشتے سلوات پڑھ لیجیے، باطل کی سازشوں کو ہنسی میں نہ ٹالیے، بجھتے ہوئے چراغ اندھیرا نہ کر سکے، بجھتے ہوئے چراغ اندھیرا نہ کر سکے، اصحاب سب کے سب تھے وفا کی ضیا لیے، اصحاب سب کے سب تھے وفا کی ضیا، بجھتے ہوئے چراغ اندھیرا نہ کر سکے، اصحاب سب کے سب تھے وفا کی ضیا لیے۔ اور کتنا حیات بخش مصدق یہ درد ہے، کتنا حیات بخش مصدق یہ درد ہے، ہم جی رہے ہیں اب بھی غم کربلا لیے، ہم جی رہے ہیں اب بھی غم کربلا لیے، پہلے تو رن میں صبر کے خیمے سجا لیے، پھر اہل دل نے پیاس کے پرچم اٹھا لیے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ انتہائی خوبصورت کلام سماعت فرما رہے تھے آپ۔ ہم قبر میں بھی آئے ہیں خاک شفا لیے، بقول شاعر کے بیمار تھا اپنی دوا ساتھ لے گیا، بیمار تھا میں اپنی دوا ساتھ لے گیا، بیمار تھا اپنی دوا ساتھ لے گیا، میں قبر میں بھی خاک شفا ساتھ لے گیا، میں قبر میں بھی خاک شفا ساتھ لے گیا، خاک قدم شے پر سر رکھنا ضمانت ہے، خاک قدم شے پر سر رکھنا ضمانت ہے، ہم اپنا کوئی سجدہ بیکار نہیں کرتے، ہم اپنا کوئی سجدہ بیکار نہیں کرتے، کیونکہ ایک کلام سجدے اور حضرت امام سجاد کے حوالے سے تھا۔ بس ایک بند کے ساتھ مرحومہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد مولانا کو دعوت دوں گا کہ یاد ہے ہم کو وہ تیری وزاداری یاد ہے، وہ خلوص بے ریا وہ انکساری یاد ہے، موت کے بستر پہ بھی طاعت گزاری یاد ہے، موت کے بستر پہ بھی طاعت گزاری یاد ہے، بہر تسبیح خدا شب زندہ داری یاد ہے،
شفقتوں کا لے کے تحفہ دل میں ارمانوں کے ساتھ، آ کے ملنا خندہ پیشانی سے مہمانوں کے ساتھ۔ اب میں درخواست گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ کمیل مہدی صاحب سے کہ آج کی اس مجلس چہلم کو خطاب فرمائیں۔ درمیان میں یہ مائکس تھے، وہ ہٹ گئے ہیں اور میں دور تک آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میں درخواست کروں گا کہ اب آپ لوگ ممبر کے قریب سمٹ کر آ جائیں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات محمد و آل محمد وعجل فرجهم محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد۔ سورہ فاتحہ تمام ارواح مومن و مومنات کے ایصال ثواب کے لیے، بالخصوص مرحومہ سیدہ اندلی فاطمہ رضوی زوجہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید ابو القاسم رضوی صاحب اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، بالخصوص مولانا صاحب کے والد مرحوم کو بھی شامل کرتے ہوئے فاتحہ۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک اور بہت ضروری گزارش یہ کہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دنیا بھر میں مجالس منعقد ہوئیں اور دنیا بھر میں قرآن خوانی ہوئی اور 172 قرآن ہدیہ کیے گئے مرحومہ اور مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے، اور تسبیحات ہدیہ کی گئیں۔ سورہ ملک 500 مرتبہ پڑھا گیا، سورہ واقعہ کی تلاوت 500 مرتبہ کی گئی، سورہ توبہ 120 مرتبہ، سورہ یاسین 2500 مرتبہ، زیارت عاشورہ 150 مرتبہ، 2500 درود، تسبیح سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، سورہ قدر، اور ایران و عراق، ہند، پاک، مدینہ، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، یورپ، افریقہ، ہر مقام پر ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا گیا۔ تو یقیناً یہ سعادت بزور بازو نیست۔ کچھ سعادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ اپنی ویلتھ سے یا زبردستی کی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتے، یہ انہی کو ملتی ہیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ مرحومہ کے ایصال ثواب میں اور مزید اضافے کے لیے یہاں سے وہاں تک مل کر ایک پرزور صلوات بیت محمد اور اچھا، یہ ہم سے گزارش پھر سے کر رہے ہیں کہ کچھ اگر آگے تشریف لے آ سکتے ہیں تو آگے تشریف لے آئیے۔ بر محمد علی بیت محمد صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن دعته أوهام الواصفين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد صلى على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتل. اللهم لعنهم جميعا. مرحومہ کے سال ثواب کے لیے ذکر سیدہ کونین سلام اللہ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا ومولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا. ایک اور بار مل کے یا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. مل کے صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. خداوند متعال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مرحومین کے ایثار ثواب پر ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. بجائے خود یہ ایثار ثواب ہو چکا ہے، مکمل مجلس ہو چکی ہے. مجلس کا مطلب ہی ہوتا ہے ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام، وہ چاہے نثر کی صورت میں ہو یا رسائی ادب کی صورت میں ہو. اور جتنی بھی مختلف رسائی ادب کی اقسام کم از کم میلبرن کے حوالے سے ممکن تھی، وہ سب کی سب آپ کی خدمت میں آ چکی ہیں. اور یہ الحمدللہ رب العالمین قبلہ مولانا صاحب سے جو کمیونٹی کو ایک محبت ہے، جو قبلہ نے کمیونٹی کے لیے سروسز انجام دی ہیں اور بہت سے مقامات پر سیکریفائس کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں تو ضرور عنایت فرمائے گا، لیکن بہت سی باتیں، بہت سے اجر اللہ دنیا میں بھی دکھلا دیتا ہے. بہت مختصر سی گزارش ہے، شاید 40-45 منٹ سے زیادہ ہم کوشش کریں گے کہ بات آگے نہ بڑھے. سورہ انفطار کی ہم نے مسلسل آیات کی تلاوت کی ہے، جس میں قیامت کے منظر کے بارے میں بیان ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا. واذا الكواكب انتثرت، جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے. کسی بھی مرحوم کے ایثار ثواب کے لیے مجلس عزا ہو تو سب سے زیادہ بہتر موقع ہوتا ہے کہ اپنی سفر آخرت کو یاد کیا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب خبر سنو کسی مرنے والے کی، کہو ہم بھی اللہ کے لیے، ہم بھی اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. لہٰذا وہ تو گزر گئے، ہم بھی اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. میرے مولا نے نہج البلاغہ کے خطبے میں بھی ارشاد فرمایا ہے، ہو سکا تو میں آپ کے سامنے کچھ خطبے کے کلمات بھی عرض کر دوں گا. اذا السماء انفطرت، تو یاد کرو کہ جب وہ کیفیت ہوگی کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں گے. واذا البحار فجرت، اور دریاؤں میں طغیانی ہوگی، اور دریا سمندر ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے، اور ایسا سیلاب ہوگا. دیکھیں اب ذرہ برابر بھی اگر کہیں فلڈنگ ہو جاتی ہے تو اچھا خاصا مشکل ہو جاتا ہے معاملہ. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہہ دے کہ وہ قیامت خیز منظر ہوگا کہ جب سمندروں میں طغیانی ہوگی، تو کون بچ سکتا ہے پھر اس طغیانی سے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور پھر قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا.
اور قبروں سے مردوں کو نکال دیا جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، اور اس دن انسان جان لے گا جو کچھ نے چھوڑا تھا اور جو کچھ آگے بھجوایا تھا، وہ سب پہچان لے گا۔ کیا چھوڑا تھا اس نے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اسے، کیا آگے بھجوایا تھا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ معروف خطبہ امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں، ہم جب دنیا سے گزر جاتے ہیں کچھ چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، کچھ چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ جو میرے مولا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب ایک گناہ، مفہوم اس کا یہ کہ جب گناہ کسی کے سامنے آ جاتا ہے تو اس گناہ کی لذت بہت ٹیمپرری ہے لیکن اس کا عذاب ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے۔ جب کوئی نیک عمل سامنے آتا ہے بسا اوقات اس کی سختی ہوتی ہے، اور سختی ظاہر ہے کہ فجر کے لیے مثلا اٹھنا سخت ہے، آسان نہیں ہے، بہت سے مومنین کے میں بات کر رہا ہوں، باقی تو چھوڑ دیجیے گا، اور تو مشکل ہو جاتا ہے کبھی، لیکن سختی ختم ہو جائے گی، میرے مولانا کا ثواب باقی رہ جائے گا۔ تو گناہ کا عذاب باقی رہ جاتا ہے، نیکی کا ثواب باقی رہ جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ہم چھوڑ کے جاتے ہیں، کچھ چیزیں لے کے جاتے ہیں یہاں سے۔ یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، یا اہل التربہ یا اہل الغربہ یا اہل الوحدہ، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق، فاما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت واما الاموال فقد قسمت۔ جب لسان اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ ہوتی ہے اس کی تاثیر۔ یعنی یقین فرمائیے کہ ابھی ترجمہ نہیں ہوا لیکن اس کلام کی ہیبت اور اس کا اثر پورے مجمع پہ طاری ہے۔ مجھے بتلائیے سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کسی کلام میں یہ تاثیر ممکن ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ ارادہ تو تھا کہ سورہ تکاثر پہ بھی آگے کسی موضوع پہ بات کروں گا، اگر بات ہو سکتا ہے کہ نہ سکے، لیکن یہ ایک اہم بات ہے جو عرض کر دوں، وہ یہ کہ سورہ تکاثر پہ بھی میرے مولا نے خطبہ موت ہی کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے۔ خطبہ نمبر 221 ہے غالباً، جو میرے اس وقت حافظے میں۔ ابن ابی العدید معتزلی نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اس خطبے کو 1000 مرتبہ پڑھا، 1000 مرتبہ، شاید ہم نے قرآن بھی نہ پڑھا ہوگا، 1000 مرتبہ کہتے ہیں میں نے اس خطبے کو پڑھا ہے، اور ہر بار میں نے ایک نیا اثر، نیا موعظہ، نئی نصیحت کو علی ابن ابی طالب کے اسی کلام سے محسوس کیا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے عزیزان گرامی۔ آپ قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں لیکن وہ تر و تازہ رہتا ہے، ویسے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ہے۔ اچھا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، شاید ہم نے اس خطبے کو تو نہ پڑھا ہو، لیکن دعائے کمیل تو تقریباً میلبرن کے بہت سارے مومنین ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے ہر شب جمعہ ایک کلام جو مستقل پڑھا جا رہا ہے، آپ ہر شب جمعہ دعائے کمیل کا ایک الگ اثر محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ورنہ ایک کلام آپ ایک مرتبہ سن لیجئے، 2 مرتبہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، 40 دفعہ، 50 دفعہ، 100 دفعہ، اس کے بعد بہرحال چونکہ انسان کا کلام ہوتا ہے لہذا اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس انسان کا کلام ہے کہ، اور یہ عبد خدا تو ہیں یقیناً، علی ابن ابی طالب عبد خدا ہیں، لیکن علی کا جو کلام ہے وہ خالق کے کلام سے نیچے، ہر مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ جو ہم چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، جو چھوڑ کے جاتے ہیں، غور فرمائیے گا، فرمایا اے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں، قبروں سے خطاب کر رہے تھے، اے وحشت ناک مکانوں میں رہنے والوں، والقبور المظلمہ، اے تاریک قبروں میں رہنے والوں، یا اہل التربہ، اے خاک پر سونے والوں۔ اب دنیا میں کسی بھی قسم کا کوئی کمفرٹ آپ بستر اپنے لیے تیار کر لیجئے، لیکن قبر میں تو خاک کی ہے۔ یا اہل التربہ، یا اہل الوحدہ، اے تنہائی کی زندگی گزارنے والا۔ دیکھیں جو ورثاء ہیں وہ قبر کے باہر تک آ سکتے ہیں، ایصال ثواب کر کے واپس چلے جائیں گے، قبر کے اندر تو تنہائی ہے۔ تو اے تنہائی کی زندگی گزارنے والا، انتم لنا فرط سابق، تم اللہ سے ملاقات میں ہم سے پہلے چلے گئے، ونحن لکم تبع لاحق، ہم بھی تمہارے اتباع میں پیچھے پیچھے آنے والے ہیں۔ اور جب ہم کہہ رہے تھے کہ جب کسی کی موت کی خبر سنیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون، تم چلے گئے، ہم بھی تمہارے اتباع میں آنے والے ہیں۔ فاما الدور فقد سکنت، تو وہ گھر جو تم نے بڑی محنت سے بنائے تھے وہ گھر تمہارے نہیں رہے، ان گھروں میں کوئی اور رہتا ہے۔ کلام علی ابن ابی طالب ہے، کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، میں اس مزاج میں بات کر رہا ہوں، آپ جس مزاج کو سننے کے عادی ہیں میں آ جاتا ہوں ابھی اس طرف تھوڑی دیر میں۔ فاما الدور فقد سکنت واما الازواج فقد نکحت، تم میں سے بہت سے جو گزر گئے ان کے شریک حیات، ان کی بھی زندگی آگے بڑھ گئی، انہوں نے کوئی اور نکاح کر لیا۔ تو کیا امیر المومنین یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام انہوں نے حرام کیا؟ نہیں،
لیکن حقیقت کو بتلا رہے ہیں، اس دنیا کی حقیقت کو بتلا رہے ہیں. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، وہ مال بھی تمہارا وہ تمہارے ساتھ نہیں آیا، وہ ورثہ میں تقسیم ہو گیا. هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ. خدا کی قسم یہ علی ہی سوال کر سکتے ہیں اور علی ہی جواب دے سکتے ہیں. هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا، یہ وہ دنیا کی خبریں تھیں جو علی کے پاس تھیں. فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ، تمہارے پاس آخرت کی کیا خبر ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کے حالات کیا ہیں، یعنی what's going on there. قبر کا حال اتنے بھی خاموش نہ ہو کہ واقعی یہاں قبر محسوس ہونے لگے. قبر کا حال مردہ جانا، کیا پتا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. خدا کی قسم یہ سوال لاجواب رہ جاتا اگر علی جیسا صاحب منبر سلومی جواب دینے کے لیے موجود ہے. میرے ساتھ ابھی مل کے صلوات بیتے محمد اور آل محمد پر. مولا نے کہا کہ اما لو اوذن، بہت اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. اما لو اوذن لہم فی الکلام، مولا نے پوچھا تھا نا اگر قبر کے کیا حالات ہیں، کہ اما لو اوذن لہم فی الکلام، یہ مردہ تو نہیں بولے گا لیکن میں بتاتا ہوں کہ اگر بولنے کی اجازت ملتی تو کیا بولتا. یہ علی بول سکتے تھے، مجھے بتائیے کون بول سکتا ہے. اما لو اوذن لہم فی الکلام لاخبروکم، تو میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یہ سب مل کر کہتے کہ اے علی دنیا سے ہم چلے گئے، نہ دنیا کی جھوٹی عزتیں کام آئی، نہ شہرتیں کام آئی، نہ کوئی برانڈ کام آیا، نہ کوئی دولت کام آئی، نہ کوئی بینک بیلنس، نہ کوئی اچھا، کچھ بھی کام نہیں آیا تھا. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جو کچھ اللہ کے لیے کیا تھا اور اللہ کے بندوں کے لیے کیا تھا، میں نے تقویٰ کا ترجمہ کر دیا ہے، یہ وہ قبر میں ساتھ آ گیا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سب سے اچھا تاجر وہ ہوتا ہے کہ جو کم سے کم ٹائم پہ زیادہ زیادہ فائدہ حاصل کر لے. زندگی تو دیکھیں 60 سال 70 سال 80 سال سے زیادہ تو نہیں ہے، تو کاش اس وقت میں سے سب سے زیادہ فائدہ کیا اٹھا لیں. ایک لفظ کہنے لگا ہوں، طول عمر کی دعا بہت مانگی جاتی ہے، اور بعض روایات اور احادیث میں بھی یہ کوئی غلط دعا نہیں ہے، لیکن مولائے ابھی محترم کلام پیش کر رہے تھے امام چہارم کا. امام چہارم نے صحیفہ سجادیہ میں ارشاد فرمایا کہ پروردگار تو مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک یہ زندگی تیری اطاعت میں بسر ہو رہی ہے. طول عمر بھی یہ شرط کے ساتھ ہے. اس کا مطلب خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا، غور کیجیے گا، خلاصہ یہ ہوا کہ فقط طول عمر نہ مانگی، عرض عمر بھی مانگی ہے. جملہ چلا گیا، آپ میری طرف توجہ رکھیے گا. مل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی. مرحومہ کی زندگی اس جملے کی بہترین مثال تھی. بظاہر کو طول عمر نہیں ہے لیکن عرض عمر بہت ہے. شیخ صدوق 70 برس کی عمر میں 200 کتابیں تقریباً لکھ کے چلے گئے. من لا یعذر الفقیہ جیسی کتاب لکھی، آج تک کوئی فقیہ جب تک اسے نہ پڑھ لے تو فتویٰ دے نہیں سکتا. تو شیخ صدوق کی زندگی اب تک جاری ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے عرض عمر. ابھی انیس علیہ رحمہ کا کلام پڑھا گیا، انیس کی زندگی جاری ہے یا نہیں ہے؟ مرحوم ریحان اعظمی صاحب کے نوحے پڑھے جاتے رہیں گے، ان کی زندگی جاری ہے یا نہیں ہے؟ یہ عرض عمر ہے عزیزان کرام. کچھ ایسا کام کر کے چلے جائیں میں اور آپ کہ فقط زندگی طولانی نہ ہو، اس کا عرض بھی بہت اچھا. وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہم نے موت اور حیات کو خلق ہی اس لیے کیا ہے، تم میں اکثر عمل نہیں احسن عمل کرنے والا کون ہے. احسن عمل پہ غور فرمائیے گا. احسن عمل کچھ ایسا کر کے چلے جائیں، ممکن ہے کہ عمل کوانٹٹی میں کم ہو لیکن ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہ نہیں اللہم صل علی محمد.
ممکن ہے کہ چند لمحے، ایک ضربت میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آ جائیے گا میرے ساتھ اگر بولنے کے لیے تیار ہیں آپ تو. 5 سیکنڈ لگے ہوں گے شاید ایک ضربت میں. جس کی زندگی کے 5 لمحے ہر جن اور ہر انس کی ہر عبادت، ہر نماز، ہر روزے، ہر سجدے سے افضل ہو. جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے، جس کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے، اس کے ماننے والے ہیں. گویا علی نے اپنے عمل سے بھی سمجھا دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا سونا بھی، مولانا مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب، کہ وہ سونا اتنا کھرا تھا، اردو اپنا سمجھے تو آپ میں کیا کہوں اس کا، کہ اللہ نے خرید لیا. سونا بڑا کھرا تھا، خالص گولڈ تھا. اب میں نے ان کو جملے کا ترجمہ کر دیا. سونا بڑا کھرا تھا تو خرید لیا اللہ نے. اور اللہ نے خریدتے ہوئے پوچھا کہ علی کیا لینا چاہو گے؟ کہا یا رب جو تیری مرضی. کہا علی تو نے مرضی کہا، ہم نے ساری مرضیاں تیرے حوالے کر دی. مل کے صلوات بھیجے گا. اللہ ہے میرے ساتھ. آج سے عمر اپنی زندگی میں آپ سوچیے گا. اچھا میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ میر علی جیسی توفیق تو ہمیں نہیں ہے کہ میں کوئی شاعری لکھ جاتا، کوئی کلام کہہ جاؤں، کوئی کتاب ایسی لکھ جاؤں. اچھا یہ تو نہیں ہے، یہ میں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے کہہ رہا ہوں، یہ صلاحیت تو نہیں ہے. کوشش کر کے اولاد کی تو اچھی تربیت کر کے جا سکتا ہوں. اس پہ تو کسی نے نہیں روکا ہوا زبردستی. اس پہ تو آ کے غافل نہ ہو جاؤں. یقین فرمائیے گا وہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کر کے چلا گیا، وہ جب تک نام علی اور نام حسین لیتا رہے گا. یہ کوئی میں کیا اوریٹری کر رہا ہوں فقط آپ کے سامنے، یہ حقیقت سنا رہا ہوں آپ کو. گرامی آ کر، کیونکہ ہر طرف سے جس سوسائٹی میں ہم رہنے ہیں تو شیطان ظاہر ہے وہ ہر طرف سے کھینچ رہا ہے، اور اس کے لیے جانا بڑا آسان ہے. بچے کے لیے بھی جانا بہت آسان ہے. تو اگر اپنے آپ کو میں بچا سکوں گا، غالباً حضرت آیت اللہ خمینی ہی کا جملہ ہے یا کسی اور فقیہ کا. انہوں نے طلبہ کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک طالب علم فقط اگر واجب حرام کی سرحد پر رہے گا، فقط جتنا واجب ہے میں اسی باؤنڈری پر رہوں گا، ایک قدم بڑھایا تو حرام میں داخل. ایسا اگر میں اتنا کروں گا تو یقیناً جو سامعین ہیں اور جو قوم ہے وہ سلپ ہو جائے گی. مجھے تھوڑا باؤنڈری کے اندر رہنا پڑے گا تاکہ کم از کم قوم تو باؤنڈری تک رہے. ورنہ سربا ماما نہیں رکھنا چاہیے تھا، ورنہ میرے اگر قابل نہیں تھا. بس اس جملے کو لے آئیے، جیسے کہ ایک عالم دین کی حیثیت گویا ایک پدری شفقت وہ رکھتا ہے، جیسے کہ مولانا صاحب ماشاءاللہ پوری قوم کے لیے، تو باپ کی حیثیت اولاد کے لیے ویسی ہی. آج میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اگر میں خود فقط باؤنڈری پہ رہوں گا، میں موبائل تو استعمال کر رہا ہوں، حرام تو نہیں موبائل؟ ہاں جی حرام تو نہیں ہے. 24 گھنٹے موبائل استعمال کرنا حرام ہے؟ کوئی فتویٰ لے کر کوئی حرام نہیں، سوائے اس کے اگر سے شرعی واجبات نہ چھوٹ رہے ہیں اور کوئی وہ موبائل میں گل نہ کھلا رہا ہو تو بھائی حرام تو نہیں. لیکن اگر تو میں بچے سے ایکسپیکٹ نہیں کروں گا، جتنا میں بچ جاؤں گا اتنا بچہ بچ جائے تو بہت بڑی بات ہے، وہ اس سے تھوڑا ایکسیڈ کرے گا. لہٰذا بالکل باؤنڈری پہ نہ کھڑے رہیں کہ ایتھیزم کی طرف سلپ ہو جائے. عزاداری کو فقط اس طرح سے رسمی کاروائی کے طور پر نہ لے کہ میں ٹھیک ہے کر لیا، اس کے بعد جب اس کی باری آئی تو وہ تو سلپ ہو گیا، اس نے تو بہت سی چیزیں کھو دیں. آپ آئیں گے، بھرپور مرثیہ پڑھیں گے، ماتم کریں گے، آپ فرش ادا پہ بیٹھیں گے، آپ بار بار آئیں گے مجلس میں، آج شب جمعہ آئیں گے، اور محرم میں آئیں گے، رمضان میں آئیں گے، ایام فاطمیہ میں آئیں گے. آپ جب اتنا کر رہے ہوں گے کم از کم 50% اس میں رہ جائے گا.
بات واضح ہو رہی ہے؟ ہم خود 50% پر ہوں گے، وہ 25 پہ جائے گا، 25 پہ ہوں گے، وہ 0 پہ ہو جائے گا. ہے خطرناک بات یا نہیں ہے؟ لیکن جانے کرام یہ سمجھنے والی بات ہے. تو اس سے کہتے ہیں عرض عمر. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو، یعنی اچھی خاصی بساؤ کا دیندار فیملیز بھی شہادت کے دن کی مجلس میں بھی ان سے میک اپ نہیں چھوڑا جاتا. تو اگر آپ اپنے بچے کے سامنے شہادت کے دن بھی میک اپ استعمال کر رہے ہیں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس پہ تو ظاہر ہے کوئی بولے گا نہیں، لیکن میں خود ہی صلوات بھجوا دیتا ہوں. چلے محمد علیہ اللہم صلی یا علی یا علی. اظہار اتباع اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. بس عزیزوں 15-20 منٹ باقی رہ گئے، اس سے زیادہ نہیں، انکلوڈنگ مسائل. تو آپ کی توجہات چاہتا ہوں، جتنا آپ کر رہے ہیں اس سے خود بخود اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے. پھر بچہ خود بھی صاحب اختیار ہوتا ہے، اس کی خود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک انڈیویجول خلق کیا ہے. انشاءاللہ وہ ہم سے آگے ہماری دعا تو یہ ہونی چاہیے، کوشش تو یہ ہونی چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ ہوپ فار دا بیسٹ، پلان فار دا ورسٹ. جب بزنس میں ایسا کرتے ہیں تو اپنی جو سب سے اہم ترین نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو عطا کی، اس میں کیوں غافل رہ جاتے ہیں؟ یہ بہت کچھ مرحومہ مغفورہ سے سیکھنے والی بات ہے کہ ماشاءاللہ اس اولاد کی تربیت کر کے چلی گئی جو بااخلاق بھی ہے، باکردار بھی ہے، مجلس و ماتم و نواحی کی پابند بھی ہے. لہٰذا وہ فقط اگرچہ کہ شاید وہ اس انداز سے طول عمر نہ بھی پا سکے، لیکن عرض عمر تو جاری ہے یا نہیں؟ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے جانے کے بعد. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ علمت نفس ما قدمت واخرت، بات وہیں پر رکی ہوئی ہے. اس دن انسان کو پتا چل جائے گا کیا اس نے آگے بھیجا تھا، کیا چھوڑا تھا. جب آسمان پھٹ رہا ہوگا، جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہوں گے، جب قبروں سے اکھیڑ دیا جائے گا، تب انسان کو پتا چلے گا میں کیا کر رہا تھا. پھر اب آیت کو آیت سے ملاتے جائیے گا، فقط آسمان نہیں پھٹ رہا ہوگا. ایسے موقع پہ کون کس کو بچا سکتا ہے؟ مجھے بتلائیے گا. اللہ نہ کرے کہ آپ کبھی ایسی کیفیت میں آئیں یا کبھی آئے بھی ہوں کہ جب ارتھکوئک ہوتا ہے. ایک بار میں اس کیفیت میں رہ چکا ہوں کمبھ میں. جب کمبھ میں ایک ارتھکوئک آیا تھا تو اس وقت ہم کمبھ میں تھے. 5-7 سیکنڈ کا ارتھکوئک ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا. اگر اس سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر تباہ برباد، پورے شہر الٹے ہو. تو بی بی معصومہ کمبھ کا کرم تھا کہ شہر کمبھ بچ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ فقط ایسی جھومنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بھی. اذا زلزلت الارض زلزالہا کا یاد رکھو جب قیامت کا ہولناک زلزلہ آ رہا ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالہا اور واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے خزانے اگل رہی ہوگی. اس کی بہت ساری تفاسیر، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمین گواہی دے رہی ہوگی کہ کس نے کس مقام پر کون سا نیک کام کیا تھا، کون سا برا کام. اب یاد مجلس میں آپ تشریف فرمائے نا، یہ زمین انشاءاللہ میدان قیامت میں گواہی دے رہی ہوگی کہ یہاں ذکر امام حسین ہو رہا تھا اور اتنے مومنین شریف تھے. یار تراب کی گواہی کو مان جاتے ہو، ابو تراب کا سمجھ میں نہیں آتا. اللہم صلی علی محمد و محمد. انشاءاللہ میلبرن میں جو نئی نسل آگے آ رہی ہے، خطبہ کو نعرہ حیدری لگانے والوں میں تو پریشانی کوئی نہیں ہوگی. یہ بھی مولا کا کرم، مولا کا کرم. بھائی کچھ بھی کر لیجئے، نماز واجب تو ہے، پڑھ کے تو جانی ہے، روزہ رکھنا تو ہے، ساری مالی عبادات کرنے تو ہیں. سب کچھ نہیں کام آئے گا اگر قطب عالم امکان نے ہاں نہ کہا تو. کچھ بھی کام نہیں آئے. یہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیوٹی ہے مجھ اور آپ کی. فقط عزاداری میں بچے کو لے کے نہ آئے،
اس کی عزاداری کی محبت اس کے دل میں ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. کچھ ایسا کام کیجئے، مجھے نہیں پتا آپ نے اپنے گھر کے ماحول میں اب کیا کرنا ہے وہ، لیکن کچھ ایسا کرنا ہے کہ فقط علی کا ذکر نہ سنیں، علی کی محبت پہ جھوم اٹھے. بیٹا تھوڑا موقع دیتا ہوں ابھی، ایک اور ایک بات کہتا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع آئے گا ابھی انشاءاللہ ایک اور. تو یہ میرا معصوم بچہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سے نعرہ حیدری ذکر مولا کیسے کرتا ہے. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا اگر مولا الموحدین نے وہاں سے انہوں نے اذن نہ کیا. رسول اللہ اور مولا علی جا رہے تھے ایصال ثواب کی مجلس ذرا سن لیجیے گا. چاہتے نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے جنازے میں شریک ہو جائیں. اتنا ہلکا تو کہنے وہ بات نہیں ہے. یہ تو زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے کہ علی ہمارے جنازے میں شریک ہو. تو رسول اللہ مولا علی جا رہے تھے ایک جنازے پہ جس کو 4 افراد کندھا دے رہے تھے. حضور نے مولا علی نے اپنا راستہ بدلا اور اس پر آ کے کندھا دیا اس جنازے کو، اور پھر قبرستان لے کے گئے. دوبارہ غسل و کفن کا حضور نے اہتمام فرمایا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. اور جب قبرستان سے باہر نکلنے لگے تو امیر المومنین باب مدینۃ العلم میں جانتے تو سب ہے، لیکن پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتلائیے گا کہ آپ نے خاص اس جنازے کو کندھا کیوں دیا؟ قائلی جب یہ تابوت جا رہا تھا نا تو میں نے اس کے قلب میں نگاہ کی تو آپ کی محبت کو اس کے قلب میں مملوف پایا. مل کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بچے کو فقط مجلس میں لے آنا بھی کافی نہیں ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے، لیکن اس پہ اکتفا نہ کیجیے. کوشش کیجیے کسی طریقے سے اس کا دل بھر جائے عشق علی ابن ابی طالب. کچھ میں نے اور آپ نے کسی طریقے سے کرنی ہے، اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اب ہم اس میں تھوڑا سا پیچھے رہ گئے شاید من حیث القوم، لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا. اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی اپنی فرسٹ لینگویج میں اس کو فضائل علی ابن ابی طالب سنانے والے کوئی موجود ہو. اردو میں آپ لطف لے لیں گے لیکن وہ نہیں لے گا جب تک اس کو انگلش میں آپ خیبر نہیں سنائیں گے، جب تک آپ انگلش میں اس کو خندق نہیں سنائیں گے، جب تک آپ انگلش میں اس کو شب ہجرت کا واقعہ نہیں سنائیں گے. اور یہ کلچر پیدا ہوتا ہے، اس کی ادب بنتا ہے، پورا ایک سلسلہ بنتا ہے پورا. اس میں بھی ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ کون اپنے بچے کو اس کام میں آگے بھیجنے کو تیار ہے. بس میں اس سے زیادہ نہیں بات کہوں گا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ پہ بہت زیادہ کوئی بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ کہ کون اس کام میں یعنی کون اپنی نسل کے لیے ثواب جاریہ کمانے کو تیار ہے. سوچیں اس پر بھی، یہ ضروری ہے عزیزان کرام، اس کے بغیر نہیں ہونے والا. ہمارے پاکستان میں معمولاً یہ ہوتا ہے، شاید ہندوستان میں بھی اس طرح سے ہوتا ہو کہ وہ مدرسے میں لوگ آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہاں پر صدقے کا کالا بکرا دے سکتے ہیں. صرف کالا بکرا ہی دینے آتے ہیں. یار میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کی سوچوں کا ذمہ دار ہوں. آگے کوئی نہیں سوچتا. جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو اس کو پڑھنے بھیجو مدرسے میں، کچھ تو کر ہی لے گا. آہستہ آہستہ ویسے اب سوچ بدلی ہے. اچھے پڑھے لکھے ویسٹرن ورلڈ سے بھی افراد بہت سے ہیں. تھوڑا سا میلبن اس میں پیچھے یہ ہمیں سوچنا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس کی اپنی زبان میں جب اسے علی سنائیں گے، اس کی اپنی زبان میں جب مصائب سنائیں گے تب آنسو نکلیں گے اس کی آنکھوں سے. ابھی کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے بیٹھے ہوتے مجلس میں بیچارے نہیں رو پاتے اس لیے کہ سمجھ ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ سمجھ نہیں پاتے پوری طریقے سے. اردو کا ایک ادب ہے، عزائیہ ادب، جس کو آپ نے اور ہم نے فرش ادب میں بیٹھ کے سیکھ لیا. انگلش میں ڈیولپ ہوتے ہوتے تھوڑا سا وقت لگے گا، کچھ تھوڑا بہت ڈیولپ ہو بھی چکا ہے. ٹھیک ہے، تو
یہ چیزیں تو سرمایہ حیات ہوتی ہیں جانے گرہ میں. اور کیا ہوتا ہے کہ ایک باپ دیکھ رہا ہو اپنے بچے کو کہ یہاں مصائب کا ذکر اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, اس کے بعد باپ کو اور چاہیے کیا ہے نا. یہ ہے عرض عمر. آج گفتگو اس پر بات پہنچ رہی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں سورہ زلزال میں نے پڑھی. جب زلزلہ آ رہا ہوگا کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا اور زمین اگل رہی ہوگی اپنے خزانے. وقال الانسان ما لہ, ایک خاص انسان ہوگا. یہ ترجمہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے اور صحیح ترجمہ کیا. وہ کہے گا کہ زمین تجھے کیا ہوگا. میں نے آپ سے کہا نا کہ زلزلہ 5-7 سیکنڈ میں انسان کا ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. ایک قیامت خیز زلزلہ آ رہا ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ جیسے کوئی انسان ہے کہ جو زلزلہ آ رہا ہے تو جناب ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑتے وہاں بھی کیا ہو رہا ہے تمہیں خیر و عافیت ہے, ٹھیک ہے سب. ایسا نہیں ہونے والا. وہ کوئی خاص انسان ہے اور وہ انسان ایسا ہے کہ جس کے بولنے سے زمین و آسمان پر اثر ہوتا ہے. کیونکہ جو اگلی آیت ہے یومئذ تحدث اخبارا, جیسے وہ انسان پوچھے گا نا کیا ہو گیا, زمین اپنی خبریں دینا شروع کر دے گی. زمین اپنی خبریں دینا شروع کر دے گی. جو اب تک بھی نہیں پہنچ پائے تو, اور میرے خیال میں تو شاید سبھی پہنچ گئے, لیکن میں ایک روایت سے شامل کر دوں کہ جب ابن عباس مفسر قرآن حبر الامہ یعنی امت کی سیاہی, انک آف دا نیشن, بہت بڑا مقام ہے ان کا, برادران اہل سنت پہ بھی بہت بڑا مقام ہے. مفسر قرآن مستقل قرآن کے بارے میں تفاسیر وہاں بیان کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حاکم شام کو پتا چلا کہ یہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں لیکن درمیان میں ساتھ میں مولا کائنات کا بھی ذکر چھیڑ دیتے ہیں, فضائل کو بیان کر دیتے ہیں. تو ایک مرتبہ خاص معاویہ ملنے کے لیے آیا ابن عباس سے اور آ کر درس میں بیٹھ کر کہا ٹھیک ہے جہاں آیت ہوتی ہے وہاں پر یہ مولا علی کا ذکر ضرور چھیڑ دیتے ہیں. یہ کچھ لوگوں کو ہم سے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جو بھی بات ہوتی ہے آپ مولا علی کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں. تو حاکم شام نے آ کر کہا کہ یہ آپ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں, قرآن کی تفسیر تو ٹھیک ہے لیکن یہ علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں بیچ میں, اس کو نہ کریں. اتنا خوبصورت جملہ ابن عباس نے کہا ہے کہ میری ساری زندگی کی خطابت سے ایک جملے پہ قربان ہو جائیں. معاویہ نے کہا کہ یہ قرآن تو پڑھا کرو لیکن علی بیچ میں سے نہ کہا کرو. ابن عباس نے کہا یعنی تم کہنا چاہ رہے ہو کہ میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ ختم ہو گئی بات. اللهم صل على سبحان اللہ. جنت کے بدلے میں ہم یہ سودا نہیں کرتے ہیں, اس میں نقصان مولا بہت کریم, ابن کریم ہے, ہر قسم کے لفظوں کو قبول کر لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں کہیں کیا علی کا ذکر کرنا چھوڑ دوں, کیا قرآن پڑھنا چھوڑ دوں میں؟ کہ نہیں قرآن تو پڑھو لیکن علی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ کہ اچھا. تو ابن عباس نے آیت پڑھی سورہ احزاب کی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت. اگر میں آیت پڑھوں کا نہیں یہ تو نہیں, یہ تو علی کے گھر کی بات ہے. تو کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا نسأل ونسألهم انفسنا. رکوں گا نہیں, میں پڑھتا جاؤں گا. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کا نہیں یہ تو علی کے گھر کی بات ہے کہ علی کی زوجہ, علی کے بچے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. کا نہیں یہ تو علی کے زکات دینے کی بات ہے. یہ آیت نہ پڑھو کوئی اور. تو یہ حاکم شام بار بار کہہ رہا تھا یہ آیت نہیں پڑھو, کوئی اور آیت پڑھو. کہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنا نفس بیچتا ہے مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. کہتے نہیں یہ تو علی کے شب ہجرت سونے کی بات ہے, یہ آیت نہ پڑھو کوئی اور آیت پڑھو. کہتے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہ نہیں یہ آیت نہیں پڑھو, یہ علی کے دسترخوان کی بات ہے. تو ایسا بہت, ابھی میں تو شارٹ کر دیا میں نے, بہت ہوتا رہا.
تو ابن عباس نے ایسے چھوڑ کے کہا اچھا بتاؤ کون سی آیت پڑھو گے؟ کون سی آیت پڑھو؟ کہ یہ کیوں نہیں پڑھتے اذا زلزلت الارض زلزالہا؟ میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، آپ کے خیال میں کبھی کہیں اور نکل گیا مولانا، یہی اسی آیت پر اذا زلزلت الارض زلزالہا. اس نے سوچا کہ اب جب زلزلے کی بات ہے قیامت کا، اس میں کہاں سے علی آ گئے؟ اس بیچارے کو کیا بتا، زندگی ہو موت سے پہلے ہو. دیکھیں ہر شخص امیر المومنین کا دیدار کرتا ہے، یہ تو روایت میں ہے. کافر ہو منافق ہو کوئی بھی ہو مومن ہو، وہ امیر المومنین کے چہرے کو دیکھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی دیکھنے کے لیے مرتا ہے اور کوئی دیکھ کے مر جاتا ہے. میرے ساتھ آپ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی تفسیر کیوں نہیں بیان کرتے؟ عاقب صاحب نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ میں کیا کروں، تیری بدنصیبی ہے کہ اس میں بھی علی ہے. اذا قیامت کے زلزلے میں علی کہاں سے آ گیا؟ کہ تجھے خبر نہیں ہے کہ بعد از وفات رسول جب مدینہ میں خطرناک زلزلہ آ رہا تھا اور ہر ایک اپنے اپنے گھر میں بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ کون مر جائے گا، کس کا گھر بچے گا، کس کا گھر نہیں بچے گا. علی بن ابی طالب اپنے بیت الشرف سے پورے اطمینان کے ساتھ باہر تشریف لا اور مدینہ کے صحرا میں نکل کر تراب نے اسی تراب پر اپنے پیروں کو مار کے کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، میں علی تجھے حکم دے رہا ہوں خاموش ہو جا. تو بات ختم کر رہا ہوں بس. جب اس امام بارگاہ کا انوگریشن ہوا تھا اس سے تقریباً 1 یا 2 ہفتے قبل ہمیں یہاں پر انوگریشن میں تو بہت سارے مومنین تشریف لائے تھے، اس سے پہلے بھی آنے کا یہاں شرف حاصل ہوا تھا ایک میٹنگ کے سلسلے میں. تو اس وقت ہم سجاد بھائی کے ساتھ تھے اور یہاں کی انتظامیہ کے ساتھ تھے. تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ جس خوبصورتی کے ساتھ ہم نے امام بارگاہ بنایا ہے تو دل تو فوراً چاہ رہا ہے کہ کوئی ایک مجلس ہو جائے یہاں پر. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کرم فرمایا کہ مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس اس ناچیز کو پڑھنے کے لیے ہمیں سعادت نصیب ہو گئی. اور مولانا صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس قابل سمجھا سویم کی مجلس کے لیے بھی اور چہلوک کی مجلس کے لیے بھی. یہ سب کچھ امیر المومنین. آج کی مجلس کا پیغام کیا ہوا؟ اپنی زندگی میں فقط 60-70 سال نہ دیکھیے، فقط طول نہ دیکھیے، عرض دیکھیے. اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے بچے میں یہ منتقل کر دیجیے. اس کے لیے آپ کو تھوڑا ایکسٹرا محنت کرنا پڑے گی. ہو سکتا ہے کوئی کہیں پہ کوئی جاب کی قربانی دینا پڑے، ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی انٹرٹینمنٹ کی قربانی دینا پڑے، ہو سکتا ہے آپ کا دل نہیں چاہ رہا لیکن آپ کو بچے کی خاطر اس کو مدرسے میں لے کر آنا پڑے. بہترین ثواب جاری ہے اپنے بچے کو سنڈے مدرسے میں، یہاں پر بہت سارے مدرسے ہیں ماشاءاللہ سے، کسی میں بھی داخل کروائیے. بہترین صدقہ جاری ہے عزیزان گرامی، اس لیے کہ جو ہم اور آپ نہیں سکھلا سکیں گے وہ مدرسے میں انشاءاللہ سیکھ جائے گا. اگر ایک صحیح واجب نماز بھی سیکھ گیا نا، وہ جب تک وہ نماز صحیح طرح سے پڑھتا رہے گا آپ کا جو پک اینڈ ڈراپ وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں کہ صاحب قبر کا عذاب ہو رہا ہے جلدی نکلو، اس کے بعد واپس پلٹنے کہا کہ نہیں اب یہاں سے رک جاؤ اس لیے کہ یہاں پر اس میں نعمتیں آ رہی ہیں. تو کہا یا نبی اللہ ابھی تو عذاب آ رہا تھا ابھی نعمت کا، اس لیے کہ اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. یہ بچوں کے لیے میں سے سمجھ میں آ گیا، اس پہ توجہ دیں. کچھ چیزوں کو جو واجب بھی ہیں حلال بھی ہیں، معذرت واجب تو نہیں چھوڑ، جو حلال بھی ہیں اسے تربیت کی خاطر چھوڑنی پڑے گی. آپ کو اپنا یوٹیوب نیٹ فلکس وغیرہ کچھ چھوڑنا پڑے گا. اب آپ یہ نہ کہیں کہ جناب مسئلہ یہ تو حرام نہیں، نہ، آپ کو ایک قدم ایکسٹرا بڑھ کے آگے جانا پڑے گا تب جا کر بچہ اس میں یہ ادب اور احترام پیدا ہو، انسپریشن ہوگی کہ میرے والد صاحب تو خود کرتے ہیں، وہ چاہے آپ سے کہے نا لیکن وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، میں نے تو چھپ کے کام کر لیا، وہ بھی کسی کرامن کاتبین سے کم نہیں ہے. گوگل ہسٹری آپ کو نہیں پتا ہوگی، اس کو پتا ہوگی آپ کی پوری ہسٹری. تو یہ میں مولانا صاحب یہاں آئے تھے، پتہ نہیں کیا ڈرا کے چلے گئے، ہم تو اپنے موبائل میں بھی. اب
اس لیے یہ لاک ووک کی کیا بات ہے، کتنے بھی لاک لگا لیں، جب تک کہ خوف خدا اور محبت اہل بیت کا سینسر نہ ہو کچھ نہیں ہونے والا۔ ختم کروں گا، کچھ میسج پہنچ گئے، مل کے صلوات بھیج دیجیے گا، اللہ صلی علی۔ موضوع تو ایسا کہ جس پہ جتنا بولتے چلے جائیے کم ہے، بس وقت تمام ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہمیں اپنی قبر میں خود احتیاط کرنی ہے، وہ بھی چونکہ ایک بات اس میں ویسٹرن کلچر سے تعلق رکھتی ہے، وہ بھی گزارش کر دوں، قبر کے لیے خاص ہے۔ دیکھیں امام علیہ السلام نے فرمایا بھی کہ ہم تمہاری برزخ کے معاملے میں خوف میں، یعنی برزخ کے معاملے میں اپنا خیال کرو۔ قبرستان کی مجلس میں اس روایت کو میں پورا پڑھ چکا، لہذا اس کو دہراؤں گا نہیں، تو وہاں بھی انشاءاللہ شفاعت نصیب ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں خوف زیادہ ہے۔ اس میں دو چیزیں تو روایات میں کثرت کے ساتھ آئی ہیں کہ جو فشار قبر کا سبب بن سکتی ہیں۔ فشار قبر بھی دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی کم از کم دو طرح کا، ایک تو ہوتا ہے طول میں اور عرض میں، یہ بات یاد رہے گی انشاءاللہ۔ جو طول میں فشار قبر ہے اس کے لیے کیفیت روایت میں مفہوم یہ ہے کہ جیسے سر کا جو مغز ہے وہ پیروں کے تلووں سے باہر آ جائے، اور جو عرض میں فشار قبر ہے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی جائیں۔ فرمایا اس خطرناک عذاب میں خدا نہ خواستہ کو مبتلا ہو سکتا ہے دو باتیں کثرت کے ساتھ روایت میں۔ ایک تو یہ کہ نمام ہو، یعنی چغل خور ہو، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اس سے اس کا کہا، اس کے سے کہا۔ کچھ لوگ تو مسجد میں بھی یہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، امام بارگاہ میں بھی یہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شاید نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں احساس بھی نہیں ہو پاتا۔ دوسرا یہ کہ بارز معذرت، یہ لفظ مجھے ممبر سے اس لیے استعمال کرنا پڑ رہا ہے تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ بارز معذرت، جو پیشاب کی نجاست طہارت کا خیال نہ رکھے، حدیث میں اس کے لیے بہت امکان ہے کہ وہ فشار قبر میں مبتلا ہوگا۔ اور یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں یہاں پر، اس لیے کہ اگر آپ نے بچے کو نہیں سکھلایا نا تو اس کی پھر وہ ٹیشو یوز کرتا رہے گا۔ پھر اسکول میں آپ نے اس کو احتیاط نہیں کی، آپ اس کو سکھلائیں گے لیکن بار بار اس کو سکھلانا پڑے گا، کیونکہ وہ سارا جو ماحول ہے نا وہ اس میں اس کا عادی بن جاتا ہے۔ پھر وہ نجاست طہارت، خاص طور پر اس نجاست کے لیے لفظ ہے روایت میں، اس لیے میں نے وہ لفظ کہا، اس کے لیے احتیاط کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ اس کی نجاست میں گھومنے کی عادت ہو جائے۔ یہ قبر میں ہمارے لیے اور اس کے لیے مشکل کر سکتا ہے۔ تو تربیت اولاد کے نقطے سے لے کر طول عمر عرض عمر کے معاملے سے لے کر یہ ایک چھوٹا باریک مسئلہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ باتیں تو خیر بہت ساری ہو سکتی ہیں، بزرگ علماء صاحب سنتے بھی رہتے ہیں، بات پہنچ گئی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ مرحومہ کا ذکر ہو، مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس اور ذکر سیدہ نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ چند مصرے سن لیجئے گا۔ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے، محدثائیں بھی ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، انی اجد فی بدنی ضعفا، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے۔ گھر میں جو خاتون کا کردار ہوتا ہے، باپ کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ احسن طریقے سے مرحومہ نے نبھایا، اور جو عالی ترین اس کی مثال ہے وہ سیدہ کونین ہے۔ ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے، راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے، حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے، آئے بھی زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے، من جاتا ہے عباس بھی بس تیری عطا سے، ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ، جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو سے۔ یہ عقیدہ پہنچ گیا؟ یہ اس لیے بھی سمجھنا اس عقیدے کو بڑا ضروری ہے کہ کل پرسوں ہی کی بات ہے، ہم نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی ہے جہاں سے چھپی، اس کا نام فی الحال نہیں لوں گا میں، مفاتیح الجنان ہے، مفاتیح الجنان، جس کتاب پر آپ سب سے زیادہ ٹرسٹ کریں گے قرآن نہج البلاغہ کے بعد، دعاؤں کے لیے جس کتاب پر آپ سب سے زیادہ ٹرسٹ کریں گے، زیارت عاشورہ میں اللہم خص انت اول ظالم باللعن منی وابدأ به اولا ثم العن الثانی والثالث والرابع اللہم لن یزید خمس، یہ والا جو حصہ ہے یہ موجود ہی نہیں، ایکسکلوڈڈ ہے۔ یہ غلطی نہیں ہے، انٹینشنلی ہے۔
میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں. سنبھال لیجیے گا اپنے آپ کو. وہی بات یہاں پر، کاش وقت ہوتا تو میں تھوڑا سا اور اس پہ ڈیٹیل میں جاتا. آپ جب تبرہ میں شدید ہوں گے تو تھوڑا سا آپ کا بچہ جو ہے نا کر لے گا. آپ خود ہی باؤنڈری پر ہوں گے تو بچہ تو اس کی محبت میں مر جائے گا. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی آپ کو؟ ہمیں خود ہی باؤنڈری، ہمیں خود ہی شک میں ہوں گے. پتہ نہیں وہ اچھے تھے تو کیا کہنا کہ رسول کے ساتھ ہوتے تھے تو اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، وہ اپنی قبر میں، ہم اپنی قبر میں، ہمیں کیا کرنا، کیا لینا دینا. 14 سال پہلے آپ ایسی بات کیجئے گا، بچہ اس کو آگے جا کے فاتحہ پڑھ لیجئے گا. آپ اور ہم جب شدید ہوں گے، یار خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، خدا نہ خواستہ، مثال میں اپنے آپ کے لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ پر کوئی حرف نہ. میری ماں کے لیے کوئی یہاں پر کچھ کہہ دے، میں اسے نہیں معاف کروں گا. حسین کی ماں کے لیے کوئی دل میں غیرت ایمان ہی نہیں جاتی. حسین کی ماں در و دیوار کے درمیان پہلو شکستہ ہو کے پسلیاں ٹوٹ جائیں. میں مولانا سید ابوالقاسم رضوی صاحب کی خدمت میں پھر سے تعزیت پیش کرتا ہوں، بچوں کی خدمت میں، اور سجاد بن گرامی برادرم اور ایلیا علی سلمہ اور ان کی دختر کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ صبر جمیل عنایت فرمائے. دیکھیے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. ابھی ایسا لگتا تھا 2 دن پہلے ہی کی تو بات تھی کہ ہم نے قبرستان میں پہنچ کر مرحومہ کو دفن کیا. درمیان چیلنج بھی آ گیا، کچھ زمانہ گزرے گا، برسی آ جائے گی، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، چیزوں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہماری زندگی بھی اس طرح سے گزرتی چلی جائے گی، سال بہ سال ختم ہو گئے. ایک وقت آئے گا اچھا زندگی ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں، کیا ہے نہیں، سیکھنے کی بات ہے نہیں. تو یہ بہرحال شدید غم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے. احادیث کا خلاصہ بھی ہے کہ جب مرنے والا گزر جاتا ہے، اس دن جو پہلے دن جو غم ہوتا ہے، ساری زندگی ایسے رہے نا تو کوئی انسان جی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ آہستہ آہستہ دل پہ صبر آتا ہے. ہوتا ہے ایسا، سوائے ایک غم کے جو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. مادر امام حسین علیہ السلام کہ جب امام بارگاہ قائم میں گفتگو کر رہا ہوں تو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ایک جملہ مصائب میں کہ جب حسین کی ماں در و دیوار کے درمیان پسلیاں ٹوٹ رہی تھی تو فرمایا تھا کہ اے میرے مہدی، حضرت حجت کو پکارا تھا. بعض روایات میں ہے کیونکہ حضرت حجت انتقام لینے والے ہیں سیدہ کونین بٹھائے جانے والے مصائب کا. عزیزوں، جب میں ذکر تو کرنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ کہ مخدرہ معصومہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا ذکر، اور ساتھ ہی مولا علی کی ایک اور زوجہ جن کی وفات کی تاریخ گزری، ان پر بھی ہمارے ہزاروں سلام. وہ عباس کی ماں ہے، یہ حسین کی ماں ہے، وہ عباس کی ماں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عباس کی ماں بھی اس طرح سے ہے کہ جب جنت البقیع میں قبروں کا نشان بناتی تھی تو 5 نشان بناتی تھی، 4 اپنے بچوں کے لیے، ایک حسین کے لیے. اس کے بعد 4 نشان کہاں ہے رونے والے میرے ساتھ گریا کرنے، 4 نشان مٹا دیتی تھی. کہتی تھی نہیں میں اپنے بچوں پر نہیں روں گی، میں اس لیے کہ ان کی ماں تو زندہ ہے، میں اس حسین پر روں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ وہ مائیں ہیں کہ جو تربیت کر کے چلی گئی عزیزوں، اور ہمیں سمجھا کر چلی گئی کہ خانوادہ عصمت و طہارت کے لیے کیسے قربان ہوا جاتا ہے. تو بس سیدہ ام البنین سلام اللہ علیہ اور ایک اور معظمہ بی بی جن کے بغیر مسائل پورے نہیں ہوں گے، وہ ہے خواہر امام حسین علیہ السلام شریکۃ الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ. عزیزوں، اگر آپ یہاں رونے کے لیے تھوڑا سا میرے ساتھ چل سکیں گے تو میں کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں. اور خاص علامہ مجلسی کو حضرت سیدہ کونین نے حکم دیا تھا کہ کوئی اور مسائل پڑھنا نہ پڑھنا لیکن میرے حسین کی رخصت ضرور پڑھنا. تو بی بی کے حکم ہی کے مطابق رخصت حسین کا ایک منظر ہے کہ جب حسین جدا ہونا چاہتے ہیں اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے عزیزوں سخت ترین منزل ہے، اس وقت مولا نے اپنے دست ولایت سے اشارہ فرمایا تھا. شہزادی کے دل کو کچھ قرار آیا اور جب حسین نکلنا چاہتے ہیں تو کبھی کوئی بی بی ساتھ ہے، کبھی کوئی اور معظمہ ساتھ ہے. بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے کہ پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے. حسین آگے بڑھے، سلجنا پر بیٹھے، آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن سلجنا آگے نہیں بڑھتا. ایک مرتبہ نظروں سے اشارہ کیا، حسین نے دیکھا قدموں سے لپٹی ہوئی چھوٹی سی بچی تھی، فریاد کر رہی تھی اے میرے بابا کے زلجنا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا. حسین زلجنا سے اترے، سکینہ کو پیار کیا.
یہ وہ آخری موقع ہے کہ جب بیٹی کو باپ کا سینہ نصیب ہوا تھا، پھر تو شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے گھوڑے تھے۔ حسین نے کہا بیٹی شاید میں تیرے لیے کوئی پانی کی سبیل کر لاؤں۔ کہا نہیں بابا، چچا عباس بھی یہی کہہ کر گیا تھا بابا، اب پانی کی پیاس ختم ہو گئی بابا، میرے سے روٹ کر نہ جاؤ۔ ایک مرتبہ دفعتاً بچی اٹھی، اچانک سے کہتی ہیں، آخری جملہ کہہ رہا ہوں کہا رونے والے، کہا کہ بابا اچھا جانا چاہتے ہیں چلے جائیے، اب آپ چلے جائیے گا۔ کہا بیٹی اب تک تو روک رہی تھی، اب کیسے بھیج رہی ہے؟ اب میں مصائب کی روایت بدل تو نہیں سکتا، اگر آپ نے پہلے سے بھی سن رکھی ہے ظاہر ہے، لیکن آنسوؤں کی بھیگ حسین کی ماں فاطمہ زہرا سے طلب کر لیجئے گا۔ ایک مرتبہ بچی نے کہا خواب میں دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا، وہ فرما رہی تھی میرے حسین کو مقتل جانے سے نہ روک، اسی وقت کے لیے چکیا پیس پیس کر حسین کو بالا تھا۔ حسین آگے بڑھے، عزیزو قوم کے بڑے معتبر عالم سے میں نے جملہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کتاب میں، جیسے حسین آگے بڑھے بچی ایک اور آخری فرمائش لے کر آ گئی، کہتی ہے بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو۔ کبھی سوچا ہے کسی باپ نے خود اپنی بچی کے سر پر ایسے ہاتھ رکھا ہو جیسے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے میرے بعد سکینہ کو تماچے لگیں گے، گوشوارے چھین لیے جائیں گے، مسائل ختم کر دیے میں نے۔ حسین چلے، مقتل نہیں پڑھ سکتا اس وقت، آواز گونجی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے حسین پلٹ آ۔ اب جو حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا تو کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں تلوار، حسین زخمی ہوتے گئے، زخمی ہوتے گئے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب ثانی زہرا خیمے سے باہر حسین نے کہا اپنی نظروں سے اشارہ کر کے کہا بہن ارجعی الی الفستان، اے بہن اس وقت خیموں میں واپس چلے جائیے گا، اس لیے کہ جو اب منظر ہے دیکھا نہ جائے گا۔ منظر یہ تھا، امام زمانہ زیارت الہیہ میں کہتے ہیں وہ شمر جالس علی صدر، شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا، قابض لحیتہ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا اور اپنے کن خنجر سے حسین کو ذبح کر رہا تھا۔ کربلا میں سیاندیاں گونج رہی تھی، علاقت قتل الحسین و کربلا، علاقت صبح الحسین و کربلا۔ ذوالجلال واپس پلٹا، 4 سال کی بچی آئی، پوچھا یا جوادو اے بابا کی سواری، اسقیا بھی ام قتل الشالا، بابا کو ذبح کر دیا کیا تھوڑا سا پانی پلا دیا؟ سقیا ابھی ام قتل الشالا، اے بابا کے ذوالجلال کیا میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا مارا؟ کتنی مظلوم ہے بچی، یعنی یہ نہیں پوچھتی کہ کیوں ذبح کیا، وہ تو ہو گیا کہ تھوڑا پانی دیا تھا کہ نہیں دیا۔ اس لیے جب بھی پانی پینا ضرور کہنا، بچوں کو بھی سکھانا السلام علی الحسین، السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي ملت بفنائك۔ اتنا بڑا مجمع مل کے کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا حسین یا زہرا یا حسین 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 یا حسین
یا حسین یا حسین کھل گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین کھل گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین کھل گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین آ بلاتی ہے تجھے آ بلاتی ہے تجھے ماں گلے لگ جا حسین کھل گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین کھل گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین ظلم یوں مجھ پر نہ ہوتے تو مجھے امید تھی ظلم یوں مجھ پر نہ ہوتے تو مجھے امید تھی دیکھتی میں بھی تیرے دیکھتی میں بھی تیرے سر پر سجا صحرا حسین کھل گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین کھل گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین میں کفن میں ہوں مگر جاتی ہوں یہ ارمان لیے میں کفن میں ہوں مگر جاتی ہوں یہ ارمان لیے بے کفن رہ جائے نا بے کفن رہ جائے نا بن میں تیرا لاشا حسین کھل گئے بندے کفن کاری یا حسین کھل گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین تب سے زینب کی رضا کی فکر رہتی ہے مجھے تب سے زینب کی رضا کی فکر رہتی ہے مجھے دیکھا جب سے میں نے گھر دیکھا جب سے میں نے گھر کا جلتا دروازہ حسین کھل گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین کھل گئے بندے کفن زہرا پکاری یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی 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 اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی
اولاد سیدہ پر ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے زینب کی بے بسی پر قاضی تڑپ رہا ہے روتی ہے بے کسی بھی فرش عزا بچھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے پہرے پہ آ گئی ہے تنہا علم اٹھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر لاشوں کے درمیان وہ بابا کو ڈھونڈتی ہے منہ اپنا پیٹ کر یہ فریاد کر رہی ہے قدموں میں ہی سلا دو بابا مجھے بلا کر یا حسین 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 محمد علی محمد صلی اللہ جزاک اللہ متوجہ زیادہ تھا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا مغیث شیعت والزوار فی یوم الجزاء
السلطان ابو الحسن علي بن موسى الرضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان الأمان من فتنة الزمان ومن شر الشيطان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى بظهورك الفرج وسأل الله لك المخرج. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل. میں درخواست